کیا ابھی میری اسکرین آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے نظر. Thank you. So let's start the class without wasting any time because we already have wasted time. So جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہم اب بیسک سیکھیں گے گرافک ڈیزائننگ کا. سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن آن ٹو گرافک ڈیزائننگ اینڈ حفظہ نے آلریڈی مجھے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا آپ لوگوں کے سامنے. سو لیٹس اسٹارٹ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ گرافک ڈیزائننگ ہے کیا، جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر ہے؟ یس یس یو آر آڈیبل کلیئرلی. اوکے تھینک یو. سو گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ ایک ایسی جو ہے ایک ویژول کمیونیکیشن ہے جس میں ہم امیج کے ذریعے، کلر کے ذریعے اور ٹیکسٹ کے ذریعے، ایسے لے آؤٹ کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو، اپنے ایکسپریشنز کو، اور اپنے جو میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ ہم گرافک کے ذریعے پہنچاتے ہیں. سو گرافک ڈیزائننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ویژول کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس امیجز، کلرز، ٹیکسٹ اینڈ لے آؤٹ آتے ہیں. اور ہر جگہ جو ہے آج کل گرافک ڈیزائننگ یہ مطلب کہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا. جہاں بھی ہم دیکھیں گے کسی بزنس میں، اگر کوئی بزنس کریں گے یا جہاں بھی، تو ہمیں گرافک ڈیزائننگ سوشل میڈیا پر ایوری ویئر، ویب سائٹ، ایڈ، لوگو، مور اینڈ مور، جتنی بھی جگہ ہمیں گرافک ڈیزائننگ وہاں نظر آئے گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. سو جس طرح ہم نے بات کی کہ ہمیں ہر جگہ نظر آئے گا، تو اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سو امپورٹنٹ اس لیے ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، کہ یہ ہمیں ویژول کمیونیکیشن یعنی کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو، میسیجز کو کلیئر اینڈ اٹریکٹیو وے میں پیش کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے. دوسرا یہ جو ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتا ہے، لوگوں کو مدد دیتا ہے سمجھنے میں کہ ہم اس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، ہماری آئیڈیاز، ہمارا سوچ کیا ہے جو ہم ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. بیسیکلی ان سے ہم گرافک کے ذریعے جو ہے اسے اپنے آئیڈیاز کو ظاہر کرتے ہیں، تو لوگ زیادہ تر اسے پک کرتے ہیں. جیسے اگر ہم کوئی بات سمجھا بھی نہیں سکتے تو وہ لوگ گرافک کے ذریعے وہ سمجھ جاتے ہیں. دوسرا، ہم مختلف جگہوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے بزنس میں برانڈنگ کے لیے سوشل میڈیا ہو گیا، اور ابھی جو ہے ان سب چیزوں میں ڈیزائن کی ایک خاص امپورٹنس ہے. یہ ویژول آئیڈینٹی ہمیں مطلب کہ وہ دیتی ہے. تو ہم بزنسز میں یا اس طرح کی چیزوں میں گرافک ڈیزائننگ یوز کرتے ہیں. اور یہ دوسری یہ بات ہوئی کہ یہ اٹینشن جو ہے، اٹینشن گریبنگ ہوتی ہے. ہماری اٹینشن کو یہ گریب کرتے ہیں، لوگوں کی اٹینشن کو جلدی گریب کر دیتی ہے، تو وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں یا کیا آئیڈیا دینا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ پروفیشنل لگتا ہے، پروفیشنلزم ہے، تو یہ پروفیشنل لگتا ہے. سو اب ہم بات کریں گے کہ ان کے ٹائپ کیا ہوتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے. بیسیکلی تو گرافک ڈیزائننگ کے مختلف ٹائپ ہوتے ہیں. ہمیں ویژول آئیڈینٹی دیتے ہیں، برانڈنگ، پرنٹ ڈیزائننگ، یہ ساری چیزیں. سو جس میں ہمیں لوگوز ہو گئے، جیسے میم کمپنی کے سنا لوگوز ہے. یس میم سنا میم سوری فار انٹرپٹنگ یو، لیکن شاید آپ کی اسکرین بہت اسمال آ رہی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، اور شاید حفصہ کی اسکرین نظر آ رہی ہے. Sir, can you close your screen? اب kindly اگر آپ اپنی اسکرین کلوز کر لیں. ہاں آئی تھنک حفصہ کی اسکرین کلوز ہو گئی ہے. اب شاید آپ کی اسکرین صحیح سے نظر نہیں آ رہی ہے، چھوٹی آ رہی ہے نظر. کیا اب صحیح ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں. Wait.
دوبارہ ٹرائی کرتی ہوں اگر صحیح ہوا تو. جی جی اب بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی اسکرین نظر. صحیح ہے. جی جی اب صحیح. Okay, then اب بالکل صحیح let me start. ہے. Let me start my presentation. تو ہم بات کر رہے تھے ٹائپس آف گرافک ڈیزائننگ کی. سو ڈفرینٹ ٹائپ ہوتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کے، جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں برانڈنگ میں مدد دیتی ہے. ویژول آئیڈینٹیٹی جیسے کہ لوگو ہو گئے ہر کمپنی کے، یا ہم جو بھی بزنس اسمال ہو یا بڑا ہو جیسے بھی ہو، اس کے لیے ہمیں اس کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم کمپنی کے لوگوز ہو گئے، بزنس کارڈ، ڈفرینٹ یہ سارے گرافک ڈیزائن کے ٹائپس میں آ گئے. سوشل میڈیا گرافکس ہو گیا جس میں ہم سوشل میڈیا کے پوسٹ یعنی کہ انسٹا پوسٹ ہو گئے، فیس بک، ویب سائٹ اینڈ ایپ ڈیزائن ہو گئے جس میں ہم ویب سائٹ کو بناتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں. ایپ ڈیزائن، موبائل ایپس ڈیزائن کرتے ہیں. ان ساری چیزوں میں بھی گرافک کا استعمال ہوتا ہے. پرنٹ ڈیزائن ہو گئے جو ہم میگزین یا فلائر، پوسٹر یا اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں تو یہ پرنٹ ڈیزائن ہو گئے. بکس کورز ہو گئے تو یہ سارے پرنٹ ڈیزائن میں آتے ہیں. ادر ٹائپ از السٹریشن اینڈ ڈیجیٹل آرٹ، جیسے ویڈیوز یا اینیمیشنز میں ہوتے ہیں تو اس چیزوں کی گرافک کو ہم السٹریشنز بھی کہتے ہیں، یا ڈیجیٹل یا موشن آرٹ گرافک ڈیزائننگ بھی اس کو کہتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ویڈیوز، اینیمیٹڈ ویڈیوز یا ٹی وی شوز، فلم، اس طرح کی چیزوں کی ڈیزائننگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ٹائپ ہے گرافک ڈیزائننگ ہے جس میں پیکج ڈیزائننگ آتا ہے. جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف پیکنگ ڈیزائن کے جیسے ڈبوں پر ہوتے ہیں نا، ان ساری چیزوں پہ. سو یہ پیکج ڈیزائننگ میں آتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے ایڈورٹائزنگ ڈیزائننگ ہو گئے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں، میگزین، نیوز پیپر، ان ساری چیزوں کے. تو یہ ساری چیزیں پرنٹ ڈیزائن میں آ گئے. سو گرافک ڈیزائننگ از امپورٹنٹ اینڈ اٹس اے لاٹ آف ٹائپس. اب گرافک ڈیزائننگ کے کچھ رولز ہوتے ہیں جسے آج ہم ڈسکس کریں گے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے بیلنسنگ. یعنی کہ ہمیں جو ہے چیزوں کو بیلنس میں رکھنا چاہیے. ہم ڈیزائنس میں بیلنس لائیں گے، سیمیٹری اینڈ اے سیمیٹری. لائک ہم اس میں سیمیٹری یوز کریں گے، ایک سینس آف آرڈر دیں گے، اسٹیبلٹی دیں گے اس میں، تاکہ ہمارے ڈیزائن خوبصورت لگے. دوسرا اس میں کنٹراسٹ آتا ہے، کلر کنٹراسٹ آتا ہے، جس سائز کنٹراسٹ، ٹیکسچر کنٹراسٹ، جس میں ہمیں کلر کی کنٹراسٹنگ یعنی کہ لائٹ ڈارک کلر، کس طرح کی کلر ہمیں یوز کرنا چاہیے اس ڈیزائن کے. اور ڈفرینٹ ڈیزائنس میں ڈفرینٹ کلر یوز ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی چیز کے ڈیزائن کریں گے تو اس کے کلر کے مطابق، کیونکہ کلر پہ ہم جو ہے ڈیپ کلاس دیں گے، ایک الگ کلاس لیں گے اس پر، کیونکہ گرافک ڈیزائننگ میں کلر تھیوری اینڈ ٹائپوگرافی اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور اس پر ہم ڈیٹیل کلاس بھی لیں گے. لیکن ابھی فی الحال صرف اس رولز کو سمجھے کہ اس میں ہم کلر کس طرح سے یوز کریں گے، کیونکہ یہ ویژول انٹرسٹ ہمیں دیتی ہے. دوسرا ہمارے پاس آتا ہے الائنمنٹ. آپ کو میک شور ہونا ٹیکسٹ اور امیجز کی الائنمنٹ کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی ایج الائنمنٹ ہوگی، ایجز کو ایسے رکھنا ہے کیونکہ کلر کو یا امیجز کی الائنمنٹ، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ بھی بیسک رولز میں آتا ہے. دوسرا ریپیٹیشن، سیم اسٹائل کو کیسے جو ہے سیم اسٹائل کو رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جو ہے ایک طرح کا ڈیزائن لیا تو دوسرے میں دوسری طرح کا ڈیزائن، تو وہ جو ہے ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوگا کہ ہم اپنی میسج یا ہم جو آئیڈیا یا جو ایکسپریشن ہم دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. تو ریپیٹیشن رکھے کیونکہ یہ پروفیشنل لگتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ عجیب عجیب سے ڈیزائنز لے لینا، ایک طرح کا، دوسری طرح کا، تیسری طرح کا، تو اس طرح سے ہم جو ہے کنفیوز ہوں گے اور وہ پروفیشنل بھی نہیں لگتا. تو ریپیٹیشن کا خیال رکھنا چاہیے.
دوسرا جو ہے وائٹ اسپیسز جو زیادہ اوور کراؤڈڈ نہ ہو، یعنی کہ کنجسٹڈ نہ ہو، خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کلین لک اس کو دے، یعنی کہ وہ اچھا لگے اور سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اگر ہم بہت زیادہ مطلب اسٹائلز اور ٹائپوگرافی یعنی کہ ڈفرینٹ ٹائپ آف فونٹس یوز کرے اور ڈفرینٹ امیجز یوز کرے، اس میں ڈفرینٹ ڈیزائن یوز کریں گے تو وہ جو ہے اوور کراؤڈڈ لگے گا، کنجسٹڈ لگے گا، اور ہمیں جو ہے سمجھنے میں بھی اور وہ اچھا امپریشن بھی نہیں دے گا، اٹریکٹ بھی نہیں کرے گا لوگوں کو۔ سو وائٹ اسپیسز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ بیسک رول ہے۔ کلر اور ٹائپوگرافی پہ ہم ڈیٹیل کلاس بھی لیں گے، کیونکہ ڈیزائن میں کلرز کی جو ہے خاص اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ سارا ڈیزائن جو ہے وہ کلرز کے میں ہوتا ہے، اور اس میں ہم ایک ڈیٹیل کلاس بھی لیں گے، سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ اب گرافک ڈیزائننگ کی تو ہم نے بات کی، لیکن گرافک ڈیزائن کے لیے جو ٹولز یوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹولز ہے، لاٹ آف ٹولز ہے، اب تو بہت سارے آ گئے ہیں، اور بھی کیونکہ اے آئی آ گئی ہے اور ہم جو ہے ڈیزائننگ جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ ٹولس ہے۔ اس میں ہمارے پاس کینوا آتا ہے، ایڈوب فوٹو شاپ، ایڈوب السٹریٹر، فگما اینڈ الاٹ آف مور اینڈ مور، لیکن بیسک اینڈ فار بگنر از کینوا از بیسٹ، سو ہم یوز کریں گے کینوا، کیونکہ ہم بیسک سیکھ رہے ہیں اینڈ بگنر لیول پہ ہے تو ہم کینوا یوز کریں گے۔ میں نے ایک شارٹ اوور ویو دیا کہ یہ کس کس چیزوں کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو ایڈوب فوٹو شاپ فار ایڈیٹنگ فوٹوز، ایڈوب السٹریٹر فار کریٹنگ لوگوز، اینڈ فگما جو ہم موبائل ایپس بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی ایپ ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم فگما پہ کرتے ہیں، لیکن ہم ابھی بگنر لیول پہ ہیں اینڈ بیسک سیکھ رہے ہیں تو ہم کینوا کو یوز کریں گے۔ جیسے کہ ہم ابھی گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں یا ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، تو مختلف جابز ہوتے ہیں اس پر ہم گرافک ڈیزائننگ کے لیے، جیسے کہ فری لانسنگ، سوشل میڈیا ڈیزائنر، لوگو برانڈنگ ڈیزائننگ، پیکج ڈیزائننگ، پرنٹ ڈیزائنر، بہت سارے جاب آپ گرافک ڈیزائننگ پہ کر سکتے ہیں۔ سو اگر آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں تو آپ فری لانسنگ میں جا سکتے ہیں، یا کوئی بھی اپنے جو ہے Is am I audible and clear؟ جی کسی کا مائک اوپن ہے آئی تھنک، میں نے کہا کوئی کویشچن کرنا چاہتی ہوں۔ سو ہم نے آج جسٹ بیسک کور کرنا تھا، تھوڑا سا انٹرو دینا تھا، زیادہ کچھ نہیں ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم کریں گے، کیونکہ ابھی صرف میں گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا سا اوور ویو دینا تھا۔ باقی جو ہے آپ لوگوں کا ٹاسک میں آپ کو دوں گا، پراپر کام ہم جو ہے کل سے شروع کریں گے۔ آپ جو ہے کینوا ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ یہ ایزی ہے فار بگنرز، اور آپ لوگ آسانی سے اس میں گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں، بگنرز کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر ٹرائی کرنا چاہتے اس کو تھوڑا سا اس کے لیے آؤٹ کو یا ٹچ کرے کہ کس طرح سے ہے کس طرح سے نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے اس میں، باقی ڈیٹیل میں ہم کریں گے اس میں، لیکن سب پہلے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ایک سمپل پوسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں انسٹا پوسٹ یا جو بھی ہے ٹرائی کر لے، اس میں سے کلر چوز کر لے، ایلیمنٹس دیکھ لے، ٹیکسٹ ٹرائی کر لے کہ کس طرح سے ہے، تو آپ ٹرائی کر لیں اس میں۔ اگر آپ لوگوں کا بیسک کے حوالے سے کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ میرا وعلیکم سمپل سا السلام. کوشچن ہے کہ نارملی میرا سمپل سا کوشچن ہے کہ نارملی لوگ دیکھتے ہیں مطلب کہ اس کا ایک اسپیسیفک فیلڈ ہوتا ہے گرافک ڈیزائننگ، وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ایک ایز اے فیلڈ چوز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ بہت سارے بینیفٹس لیتے ہیں۔ جی اگر جی. کوئی ایسا انڈیویجول ہو جو کہ اس فیلڈ کا نہ ہو، مطلب اس کا وہ فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہے یا کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے، تو ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور ان کے کیریئر میں انہیں کون سے ایسے فوائد ہیں جو کہ انہیں مل سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہو گیا یا سی ایس کا اسٹوڈنٹ ہو گیا تو فائنینس میں وہ تو کوئی نہ کوئی بزنس کرے گا نا، جیسے کہ اپنی ہی کوئی انسٹا پوسٹنگ وہ کر سکتے ہیں، اپنی ہی فیملٹی کے لیے وہ گرافک ڈیزائننگ کو سیکھے، اس کو یوز کرے، یعنی کہ آپ دیکھیں لنکڈ ان ہو گیا، اس کے لیے پوسٹ ریڈی کر سکتا ہے، اپنی ویب سائٹ بنا سکتا ہے کسی چیز پر، تو اس کے لیے اس کو گرافک ڈیزائننگ سیکھنے میں مدد ملے گی۔ اگر وہ کسی اور سے اپنا ویب سائٹ بنائے گا یا اپنا پوسٹ کریٹ کرے گا، بیسیکلی لوگ یہی کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے گا تو اس کے لیے بھی اگر وہ کسی نہ کسی گرافک ڈیزائنر کو ہائر کرے گا، کیونکہ میں نے جیسے کہا نا کہ برانڈنگ کے لیے ہم گرافک ڈیزائنر کو یوز کرتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے اگر وہ اچھا ہے اپنے لیے سیکھے تو وہ خود کا بھی بنا سکتے ہیں۔ جی جی، یہاں پر کسی نے کویشچن کیا کہ کیا موبائل پر کینوا یوز ہو سکتا ہے، تو جی ہاں، موبائل پر بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کافی یوزر فرینڈلی ہے اور کافی جو ہے اس میں ٹیمپلیٹس بھی ہے کسٹمائز، آپ لوگ آسانی سے اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ جسٹ ہم لوگ کینوا یا فوٹو ڈیزائننگ بھی سیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ آپ لوگ پہلے کینوا اس لیے کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے کہا کافی یوزر فرینڈلی ہے اور بگنر لیول پر کینوا آپ لوگوں کو ہیلپ کر سکتی ہے، اس کے بعد جو ہے ایڈوانس لیول پر آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ایڈوب وغیرہ، لیکن ہم ابھی کینوا اس گرافک ڈیزائننگ اس سیشنز میں ہم کینوا کو یوز کریں گے، ان کینوا ٹول کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اچھا میم، یس. میم دیر آر آپشنز لائک بہت زیادہ اے آئی ٹولز آ گئے، لائک وی ہیو سلائڈس گو۔ پہلے جب ہم سلائڈس بناتے تھے نا تو آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگتے تھے اور بہت زیادہ وقت لگتا تھا، لیکن ابھی کیا ہوتا ہے تو ایک ہی کلک پہ ہم صرف دیتے ہیں اور وہ ہمارے جتنے بھی سلائڈس ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی یوز ہیں، تو بہت زیادہ اے آئی پلیٹ فارمز آ گئے ہیں۔ سو وائی should we choose the Canva جو کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہر ایک ایکٹیویٹی کے لیے، why shouldn't we directly go for the AI؟ سو اس میں آپ اپنے مطابق چینجز کر سکتے، اے آئی اب ہر جگہ آ گئی ہے اور ہر چیز کی مطلب کہ اس میں اے آئی نے آسانی کر رکھی ہے۔ سو میں خود بھی کبھی کبھار جو ہے اے آئی سے مدد لیتی ہوں سلائڈس بنانے میں یا جس بھی چیز میں، لیکن کینوا یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو سمجھ جاتے ہیں اس میں سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے مطلب کلر چوز کر سکتے ہیں، ٹرائی کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو کس طرح آپ نے کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارے آپ اس پہ اپنے مطابق کر لیتے ہیں، آپ سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اگر اے آئی ٹول یوز کریں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہم نے یہ کیا کیسے رکھنی ہے سلائڈ بنانے، یہ
ان کو فارم دیں گے نا پھر آپ، تو اگر آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا پتہ ہوگا، ساری چیزوں کا پتہ ہوگا، تو آپ ان کو صحیح فارم دے سکتے ہیں کہ مجھے اس طرح کے سلائڈ چاہیے، یہ اس میں کرے، یہ ڈیزائن ایسے ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر ہم ان سب چیزوں کو پہلے سیکھ لیں تو ہم سلائڈ کو اگر آپ پھر یوز کرنا ہے یا جو بھی ہے آئی ٹول یا کسی چیز کے لیے یوز کرنا ہے، کہیں لوگو بنانی ہے جو بھی چیز، تو آپ کو پتہ ہوگی ان ساری چیزوں کا، پھر آپ آسانی سے ان کو بھی یوز کرتے، پھر آپ کی مرضی ہے آپ نے جو یوز کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میم، دس از سو نائس پوائنٹ آپ نے جو مینشن کیا کہ اے آئی میں جو ہے نا وہ آپ سے انڈیپینڈنس لے لیتا ہے، اور گرافک ڈیزائننگ میں جی آپ جی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے مرضی کے وہ کرتے ہیں. بالکل. تھینک یو فار شیئرنگ. تھینک یو. آپ لوگ جو ہے کینوا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ کافی آپ لوگوں کو مزہ بھی دے گا، کیونکہ یہ کافی جو ہے اس میں پری میڈ ٹیمپلیٹس بھی ہوتے ہیں، کافی ڈیزائن ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، کسٹمائز فونٹس، کلر، ساری چیزیں. آپ لوگ جو ہے آپ کو آسانی ہوگی سیکھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، اس لیے ہم بگنر لیول پر کینوا یوز کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ سب لوگ جو ہے کینوا ڈاؤن لوڈ کر لے، اس پہ تھوڑا سا سرچ بھی کر لے، دیکھ لے، آپ لوگوں کو مزہ دے گی. کوئی پوسٹ بھی اس پر ٹرائی کر لے، جیسے کہ اپنی انسٹا کے لیے کوئی پوسٹ یا اس طرح سے ٹرائی کر لے. دوسرا اگر کسی کا کویشچن ہو گرافک کے حوالے سے، امپورٹینس ہے جو بھی، If آپ پوچھ anyone سکتے ہیں. have any question, they can ask. میم چیٹ میں بھی کوئی کوشچنس کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی ذرا جواب دیں. جی میم، از اٹ فری؟ سو کینوا میں جو ہے کچھ ٹیمپلیٹس یا اس کے پرو ورژن ہوتے ہیں. یہ پری، ویسے تو پری ہے لیکن پرو ورژن اس میں ہے، پریمیم ورژن. تو آپ کو اگر پھر برانڈ وغیرہ یعنی کہ جو کچھ ٹیمپلیٹ اگر آپ سلیکٹ کر لیں تو اس میں برانڈ ہوگا، اس کے لیے اس میں آپ کو پریمیم ورژن جو ہے وہ چاہیے ہوگا. لیکن ویسے فری ہے تو آپ لوگ سیکھنے میں آپ لوگوں کے لیے مدد دے گی، کیونکہ آپ اس میں سے سیکھ سکتے ہیں پری ورژن میں بھی. تو پریمیم ورژن اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ان سب چیزوں کے لیے جو ہے وہ ہو جائے گا اس میں سے فری میں بھی. لیکن پریمیم ورژن اس کے ہے. جی اینی ون، اگر کوئی کسی کا کوئی کوشچن رہتا ہے تو بتا دیں، چیٹ باکس میں پوچھ لے، لیکن کوئی نہ کوئی پوچھ لے اگر کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے، کسی چیز پہ سمجھ نہیں آئی آپ کو. آئی تھنک میم سب کو سمجھ آ گئی ہے، اور اگر آپ کچھ اپنی طرف سے سکھانا چاہتی ہیں. سو میرا تو صرف آج بیسک انٹروڈکشن کا میں نے بولنا تھا، باقی جو ہے ہم کل ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے. اور آپ لوگ جسٹ ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگ کینوا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر کسی کے پاس میرے خیال سے کوئی اس میں فیملیئر بھی ہوگا کینوا سے، کیونکہ اگر کسی کے پاس پرو ورژن ہوگا تو وہ بھی ان کو شیئر کر دے، اور اگر نہیں تو آپ لوگوں کا فری میں بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اس میں سے، اتنا نہیں مسئلہ. پھر اگر آپ ٹیمپلیٹ وغیرہ اس میں سے دوسرے لینا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو پریمیم ورژن یا بیک گراؤنڈ ریموونگ یا اس طرح کی چیزیں اگر ہوگی تو اس کے لیے آپ کو پریمیم ورژن چاہیے ہوگا. باقی یہ فری ہے، اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں کائنڈلی. اینڈ سوری فار لیٹ اینڈ سم مس ہیپننگ بیکاز میں نے ٹرائی کیا تھا پہلے بھی لیکن کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، تو لیٹ کے لیے سوری سر. اینڈ اگر کوئی اور کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم اویلیبل.
اور اگر نہیں تو اوکے I think there is no question. So madam thank you کہ آپ نے اتنا اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دے دیا. اور جی حفصہ جی میم یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کریں کیونکہ میں اس پہ ویسے بھی اپنی پی پی ٹیز وغیرہ بناتی رہتی ہوں یونیورسٹی کی وجہ سے. نو مطلب وہ کروم وغیرہ سے اگر ہوتی ڈاؤن لوڈ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اٹس اوکے فون پہ آپ کر جی سکتے ہیں آن لائن بھی. یس میم میں اس کو مطلب ویسے کروم سے یوز کرتی ہوں ڈائریکٹ. ہاں میں خود بھی اس طرح سے. سو اگر نہیں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے تو اٹس اوکے. جی کسی اور کا کوشچن ہے؟ ایمان آئی تھنک ان کا ایک کوشچن ہے ہاتھ اٹھایا تھا ایمان. تھینک یو میڈم تھینک یو ویری مچ. پہلی بات یہ کہ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دیا. اور انشاءاللہ آپ سے باقی سیشنز پہ بھی انشاءاللہ بولیں گے جو کہتے ہیں کل تو ہمارا سیشن نہیں ہے ٹیوزڈے نیکسٹ یعنی منڈے کو ہے. تو انشاءاللہ جی میڈم امید ہے کہ آپ اس پہ بھی انشاءاللہ اچھا سیشن دیں گی. اور آئی تھنک آج کا سیشن سب کو پسند آیا ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ میڈم آپ کا قیمتی وقت دینے کا. سو کیا ہم اینڈ کر سکتے ہیں سیشن میں؟ یا ویلکم تھینک تھینک یو سو مچ. یو میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.